الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان انسٹیٹیوٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ لغت القرآن کے پہلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لغت القرآن کا یہ کورس بہت بنیادی لیول کا کورس ہوگا اور اس کورس کا مقصد صرف اور صرف قرآن کے ساتھ وابستگی کو بڑھانا ہے۔ اس کورس میں حتی الامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ مشکل اور بھاری بھرکم اصطلاحات سے صرف نظر کر کے بالکل آسان طریقے سے قواعد کو سمجھایا جائے تاکہ ایک عام انسان بھی اسے آسانی سے سمجھ سکے اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھا سکے اور قرآن کی بات کو سمجھ سکے۔ اس کورس کے ڈیزائن میں نے جن کتابوں سے استفادہ کیا ہے ان کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ہے عربی کا معلم۔ دوسری جو کتاب ہے وہ آسان عربی گرامر ہے جن کے مصنف لطف الرحمان خان صاحب ہیں، اور اس کے بعد جو میری تیسری کتاب جس سے میں نے استفادہ کیا ہے وہ ہے لسان القرآن، اور یہ عامر سہیل صاحب کی کتاب ہے۔ ان تینوں کتابوں میں عربی قواعد کو اور ان بھاری بھرکم اصطلاحات کو بڑے آسان طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ ان سے چیزیں لے کے، ان سے قواعد لے کے ان کو مزید آسان کر کے آپ تک پہنچایا جائے۔ لیکن کورس شروع کرنے سے پہلے ایک چیز واضح ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ عربی زبان آخر کیوں، اس کا کیا مقصد ہوگا اس زبان کو سیکھنے کا۔ یعنی اس پورے جو تعلیم و تعلم کا نظام ہے اس سے ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں یا پھر ہمارا کوئی اور مقصد ہے۔ تو اس کورس کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے لِأَنَّهَا لُغَةُ القرآن، کہ ہم عربی زبان کو صرف اسی وجہ سے سیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے۔ عربی زبان کو ہم اس وجہ سے نہیں سیکھ رہے کہ یہ بہت اعلیٰ زبان ہے، ہم کسی دنیاوی مقصد کے لحاظ سے اسے نہیں سیکھ رہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف قرآن کو سیکھنا ہے، تاکہ جب ہمیں عربی زبان آئے گی تو ہمیں قرآن کی زبان آ جائے گی اور ہم قرآن کے میسج کو اپریشیٹ کر پائیں گے، اس کو سمجھ پائیں گے۔ اس اپنے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ پہلے سبق میں ہم تھوڑا بہت تعارف بیان کریں گے، زبان کا تعارف اور اس کی گرامر کا تعارف تھوڑا بہت۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں پوری گرامر کو دیکھیں گے اور اس زبان کو دیکھیں گے۔ زبان سیکھنے کے عموماً دو طریقے رائج ہیں۔ پہلا یہ کہ زبان بولنے والوں کے ساتھ رہ کر زبان کو سیکھا جائے، یہ نیچرلی طریقہ ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی جو بھی زبان بولنے والا ہوتا ہے وہ تقریباً اسی طرح ہی زبان کو سیکھتا ہے. ایک بچہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کر اسی طرح زبان کو سیکھتا ہے کہ وہ ان جملوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے اور پھر وہ زبان کو سمجھنے لگتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زبان کو اس کی گرامر کی مدد سے سیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دوسرا طریقہ یہ ہے، یا تو پہلا طریقہ ہے کہ اگر ہم نے عربی زبان سیکھنی ہے تو ہم عربوں کے ساتھ جا کے رہیں. یہ تو ہر ایک کے لیے مشکل ہے، تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی گرامر کو سیکھا جائے. اس کورس میں دوسرے طریقے سے عربی زبان سیکھنے کی کوشش کی جائے گی. ہمارا یہ جو کورس پورے کورس کو جس لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عربی گرامر سے اس زبان کو سیکھنا شروع کریں. یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ہمیشہ زبان پہلے وجود میں آتی ہے اور گرامر اس کی توسیع کے پیش نظر بعد میں مرتب کی جاتی ہے. یہ بھی چیز بڑی بنیادی ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گرامر پہلے نہیں آتی. قواعد زبان سے پہلے مرتب نہیں ہوتے بلکہ زبان کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں. زبان ہمیشہ ایک نیچرل پروسیس کے تھرو گرو کرتی ہے اور جب وہ پیک پہ پہنچ جاتی ہے تو اہل زبان اس کی توسیع کے لیے، اس زبان کی توسیع کے لیے کچھ قواعد مرتب کرتے ہیں. اس قواعد کو ہم گرامر کہتے ہیں انگلش میں. تو اس زبان کو جب پھیلانا ہو، اس کی توسیع کرنی ہو اور ان لوگوں تک اس زبان کو پہنچانا ہو جو اس زبان کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر گرامر کو بنایا جاتا ہے. پھر جو دوسرے ہیں جو اہل زبان نہیں ہیں، جب وہ سیکھنا چاہیں تو ان گرامر کی مدد سے، ان قواعد کی مدد سے اس زبان کو سیکھتے ہیں. تقریباً عربی زبان یا عربی گرامر کے ہر قاعدے کا کوئی نہ کوئی استثناء ضرور ہوتا ہے جسے موقع محل کی مناسبت کے لحاظ سے بعض اوقات عمومی قاعدے کے ساتھ ہی اور بعض اوقات کسی اور مقام پہ بیان کیا جائے گا. یہ اسی کورس سے ریلیٹڈ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر قاعدہ جو ہم پڑھیں گے نا، اس کے لیے ہمیشہ آپ نے استثناء کے لیے اپنے ذہن میں ایک کھڑکی ضرور اوپن رکھنی ہے. یعنی ہر قاعدے کا کوئی نہ کوئی استثناء ضرور ہوگا اور وہ استثناء جب اس کا موقع ہوگا وہاں پر بیان کیا جائے گا. ابھی میں اسی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ وہ استثناء کیا کیا ہوں گے، ٹھیک ہے. وہ جب ہم قواعد پڑھیں گے تو اسی کے ضمن میں استثناءات کو بھی ہم بیان کریں گے. عربی زبان میں جملہ مختلف مرکبات سے مل کر بنتا ہے. یہ مرکبات چند مفردات کو ملانے سے وجود میں آتے ہیں. یہ چیز بنیادی طور پر بڑی ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ جو عربی زبان میں ایک جملہ ہوتا ہے نا، آپ ایک جملہ دیکھیں اور اگر آپ جملے کو توڑیں تو مختلف الفاظ آپ کو نظر آئیں گے. اس طرح مثلا میں اردو میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ احمد کا پین جو ہے وہ نیلا ہے. اب آپ اس پورے جملے کو توڑیں تو اس میں دیکھیں احمد کا پین نیلا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان 5-6 الفاظ سے مل کر ایک پورا جملہ بنا ہے. اب اس کو اور طریقے سے دیکھیں. اب دیکھیں احمد کا پین، یہ کیا ہے؟ یہ 2 الفاظ کا ایک مرکب ہے. احمد کا پین نیلا ہے، اس میں احمد کا پن جو ہے وہ 2 الفاظ کا 3 الفاظ کا، اردو میں ہم اس کو 3 الفاظ کا مرکب کہیں گے، جس میں پہلا لفظ ہے احمد، دوسرا ہے کا اور تیسرا ہے پین. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مرکب جو ہے وہ 3 الفاظ کو ملانے سے بنا ہے.
یعنی اگر ہم اسے عام فہم زبان میں بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک جملہ مختلف مرکبات اور الفاظ سے مل کر بنتا ہے. جملے کی سب سے چھوٹی اکائی یا حصہ چونکہ مفرد لفظ ہوتا ہے، الفاظ ہی ہوتا ہے نا، الفاظ یا مفرد ایک ہی چیز ہے، اس لیے گرامر کی ابتدا مفرد لفظ کے قواعد سے کی جائے گی. یعنی ہم بالکل بیسک سے شروع ہوں گے، پہلے ہم قواعد پڑھیں گے لفظ کے یا مفرد کے، اس کے بعد ہم مختلف الفاظ سے جو مرکبات بنتے ہیں ان مرکبات کے قواعد کو دیکھیں گے، پھر ان مرکبات کو ملانے سے جو جملہ بنتا ہے پھر ہم اس جملے کے قواعد کو دیکھیں گے. تو اس طرح ہم بیسک سے شروع ہو کے ایڈوانس پہ جائیں گے. مفردات الفاظ کے قواعد کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے دو اہم باتیں ذہن نشین رہنی چاہیے. اچھا، اب وہ دو باتیں کون سی ہیں یہ یاد رکھ لیں، یہ بڑی بنیادی ہیں، یہ آپ میں سے بہت کو پہلے بھی یہ آتی ہوں گی، لیکن ہم اسے دوبارہ ریوائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو دو باتیں ہیں یہ تھرو آؤٹ پورے کورس میں ہمارے ساتھ چلیں گی، یعنی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہمارا. پہلی چیز ہے حروف، یعنی دو جو باتیں ہم نے ذہن نشین کرنی تھیں ان میں پہلی چیز ہے حروف. پہلی اہم بات حروف الہجا ہے جنہیں اردو میں حروف تہجی کہا جاتا ہے. اب یہ اس پورے حروف تہجی کا ایک پورا چارٹ ہے جو ہم عربی زبان میں استعمال کریں گے. ان کو اگر آپ کاؤنٹ کریں نا تو ان کا جو فگر بنے گا آپ کے پاس وہ 28 بنے گا. اس فگر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلیے. دیکھیں مدرجہ بالا ٹیبل میں حروف الہجا کی تعداد 28 ہے، لیکن بعض لسانی ماہرین کے نزدیک ان کی تعداد 29 ہے. اس کی وجہ الف اور حمزہ کا فرق ہے. جو ماہرین الف اور حمزہ کو ایک ہی شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک حروف الہجا 28 ہیں، جو ان میں فرق کرتے ہیں ان کے نزدیک 29 ہیں. اردو زبان میں اگر ہم دیکھیں نا تو اردو زبان میں ہم الف اور حمزہ کو الگ الگ کنسیڈر کرتے ہیں. یہ دو الگ الگ حروف ہیں اردو میں، لیکن عربی زبان میں اس بات پہ اختلاف ہے کہ یہ الگ الگ حروف ہیں یا ایک ہی حرف ہے. اگر تو ایک ہی حرف ہو تو اس میں تو آسانی ہے نا کہ ایک ہی ہے، لیکن اگر یہ دو مختلف ہوں تو اس میں وہ کس وجہ سے ان دونوں کو الگ الگ کنسیڈر کر رہے ہیں اس بات کو ہم دیکھتے ہیں. جب الف پر حرکات میں سے کوئی حرکت یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ الف اور حمزہ کا بالکل بنیادی فرق بتایا گیا ہے کہ الف اگر تو کوئی حرکت نہیں الف پہ تو وہ تو الف ہی ہوگا، لیکن جب الف پر حرکات میں سے کوئی حرکت یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. مثلا الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او. اب دیکھیں اب الف کے اوپر زبر ہے، الف کے نیچے زیر ہے، الف پہ پیش ہے، پھر آگے الف پہ جزم بھی ہے، علامت سکون بھی ہے. اگر الف پہ اس طرح حرکات یا علامت سکون آ جائے تو ہم انہیں کہیں گے کہ یہ حمزہ ہے. اب الف نہیں رہا بلکہ حمزہ ہے. مثلا الکتاب میں پہلا حرف الف متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ کہلائے گا، جبکہ تا سے اگلا حرف کوئی بھی حرکت یا علامت سکون نہ ہونے کی وجہ سے الف کہلائے گا. اب دیکھیں الکتاب جو ہے، الکتاب میں جو پہلا الف ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور یہ زبر ہونے کی وجہ سے کیا ہے، یہ حمزہ. لیکن الکتاب تا اور با کے درمیان جو الف آ رہا ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ کوئی حرکت نہیں، وہ حرکت نہ ہونے کی وجہ سے الف کہلائے گا. دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے حرکات. پہلی تھی حروف یا حروف الہجا، دوسری حرکات. زبر جسے عربی میں فتحہ کہتے ہیں،
ہم اسے زبر کہتے ہیں نا اردو میں، لیکن عربی میں اس کا نام ہے فتحہ. جس حرف پہ فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں. اب کوئی بھی حرف لے لیں، 28 حروف میں سے یا 29 حروف میں سے کوئی بھی حرف لے لیں اور اس پر فتحہ ڈال دیں تو وہ حرف کیا کہلائے گا؟ مفتوح. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر فتحہ ہے. اسی طرح زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں. جس حرف پہ کسرہ ہو اسے مکسور کہا جائے گا. پیش جسے عربی میں ضمہ کہتے ہیں، جس حرف پہ ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں. دوہری حرکات کو عربی میں تنوین کہتے ہیں. علامت سکون، جس حرف پہ یہ علامت ہو اسے ساکن کہتے ہیں. شد، جس حرف پہ شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں. تو یہاں تک جو ہمارا تعارف تھا عربی زبان کی گرامر کے بالکل ابتدائی حصے کا جو تعارف تھا وہ یہاں پہ مکمل ہوا ہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ مفردات کے کیا قواعد ہیں. مفردات کے قواعد کو سمجھنے کے بعد ہم مختلف مفردات یا مختلف الفاظ کو ملا کر مرکبات بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ مرکبات کے کیا کیا رولز ہیں اور کیا کیا گرامر ہے اور کیا کیا قواعد ہیں. اس کے بعد ہم مختلف مرکبات کو ملا کر اس سے جملہ بنائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ پھر جملہ کس طرح بنتا ہے، اس کی کیا کیا اقسام ہوں گی، اس کے کیا کیا قواعد ہوں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.